اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے۔ کافی ویڈیوز جو چل رہی ہیں اس وقت وہ صحت کے اوپر چل رہی ہیں، آج کل کی صحت اور بڑھاپے کی صحت کے اوپر۔ اس ویڈیو کی ابتدا پھر بتا کے کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں جو باتیں کرتا ہوں وہ پوری معلومات کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر معافی کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ اگر ان کو کبھی میری باتیں بری لگیں تو وہ کمنٹس اپنے دیں اور بتائیں کہ کیا باتیں میں غلط کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، لیکن میرے اپنا ریسرچ جو بھی ہے وہ میں پوری کمپلیٹ کر کے ہی آتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس میں کبھی ہو سکتا ہے کہ میری ریسرچ ناکافی ہو تو آپ لوگ اگر بتانا چاہیں ڈاکٹر حضرات تو مجھے ضرور بتائیں۔ ایک واقعے سے اس ویڈیو کی ابتدا کروں کہ اس واقعے کی اہمیت اس ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ یہ واقعہ کافی تھوڑا پرانا امریکہ میں ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں کسی کے گھر پہ گیا ہوا تھا امریکہ میں، جو کہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی سے جیولوجی کے۔ ان کے گھر پہ گیدرنگ ہوئی تھی جہاں پر کہ اور پروفیسر حضرات وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، اور میں وہاں پہ تھا کیونکہ ہمارے فیملی کے جاننے والے ہیں، وہ ہیں امریکن لیکن یہ کہ امریکن ہماری فیملی کے جاننے والے ہیں۔ ان کے گھر پہ بات چیت ہو رہی تھی کھانے کے بعد، ایسی جو گپ شپ ہوتی ہے۔ سارے وہی لوگ تھے جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس، اور خود وہ صاحب بہت ہی ایماندار آدمی ہیں، بہت ہی سنسیئر ہیں اپنے فیلڈ کے ساتھ، جیولوجی کی فیلڈ ہے لیکن بہت ایماندار آدمی بھی ہیں ساتھ میں۔ تو میں نے کہیں ایک جملہ کہہ دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ انفارچونیٹلی آج کل سائنٹسٹ اور جو ریسرچ کرنے والے پروفیسرز ہیں وہ بھی صحیح انفارمیشن نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں اپنے لیے، اپنی زندگی چلانے کے لیے نہیں۔ اس کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا کہ اس چیز کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو باتیں ریسرچ سائنٹسٹ سے یا پروفیسر حضرات جو اپنی یونیورسٹی میں ریسرچ کرتے ہیں وہ آپ کو یقیناً ہر بات صحیح بتا رہے ہوں۔ اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا۔ ان کے سارے دوستوں نے میرے اس جملے کو بہت ناپسند کیا، اور ان صاحب نے جن کے گھر پہ میں تھا ٹھہرا ہوا اس وقت، ہوسٹ تھے میرے وہ، انہوں نے تو اتنا زیادہ ناپسند کیا میرے جملے کو کہ وہ ایک طرح سے واک آؤٹ کر گئے روم سے اور اپنے کمرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا انہوں نے کہ میں نے اب اس آدمی سے بات نہیں کرنا۔ خیر وہ بعد میں مکمل ہو گیا، معافی تلافی کر کے معاملات طے ہو گئے، لیکن وہ بات میری جو ہے وہ بہت ہی ان کے اوپر بھاری پڑ گئی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود ایماندار ہیں اور سنسیئر ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی بڑی ایماندار اور سنسیئر ہے۔ میں نے اس کے بعد کبھی ان سے اس موضوع پہ بات نہیں کی۔ آج اس وقت میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے وہ باتیں کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہو سکتا ہے پھر دوبارہ سے کافی لوگوں کو بری لگے، لیکن میں آپ کو اس کے پیچھے پوری ریزننگ دوں گا، پوری اگزامپل دوں گا کہ میں یہ کیوں کہنے جا رہا ہوں جو آج کی ویڈیو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اور پہلے سے پھر دوبارہ سے میں ڈاکٹر حضرات سے اور سائنٹسٹ حضرات سے اور ٹیچر حضرات سے جو ریسرچ کرتے ہیں ان سب سے بہت معافی۔ جو لوگ سنسیئر ہیں بہت شکریہ آپ کا، اور جو صحیح سی خبر لے کے آتے ہیں اپنے طور پہ وہ بھی بہت بہت شکریہ۔ لیکن معاملہ سارا یہ چل رہا ہے کہ میں آپ کو اگر امریکہ سے شروع کروں داستان کو، کہ وہاں پہ 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بہت ساری چیزیں ایک طرح سے صحت کے لحاظ سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اس میں ایک تو آ جاتی ہے امریکن ہارٹ ایسوسیشن، جو کہ اس کا شارٹ فارم ہے AHA، جہاں پر بھی آپ کو ہارٹ بنا ہوا نظر آئے اس پروڈکٹ کے اوپر اور لکھا ہو کہ AHA اپروو، امریکن ہارٹ ایسوسیشن اپرووڈ ہے۔ تو وہ آرگنائزیشنس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو۔ پھر آتی ہے دوسری FDA، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ میں، اور وہ بھی بہت ساری چیزیں فوڈ اور ڈرگس ریلیٹڈ چیزیں اپنے طور پہ ویریفائی کر کے آپ کو بتاتا ہے کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک تیسرا ڈپارٹمنٹ اور آج زیادہ مشہور ہو گیا ہے کووڈ کے زمانے میں، CDC، جو کہ سینٹرل آف ڈیزیز کنٹرول۔ وہ ڈپارٹمنٹ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہے کہ آج کل کیا مسائل چل رہے ہیں، کیا وائرس ہے، کیا خطرناک ہیں کیا خطرناک نہیں ہیں۔ پھر اس سے اوپر جا کے دنیا کے اوپر ایک ادارہ بیٹھا ہوا ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نام سے۔ تو یہ ایک طرح سے ڈپارٹمنٹ ہے مختلف، اور انہوں نے ایک طرح سے کوشش یہ کی ہے کہ ہم جو بات کریں گے وہ صحیح ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ریسرچ ہے اور ہمارے پاس اس کی بیکنگ ہے، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے آپ سے جھوٹ بولنے کا یا آپ کو غلط انفارمیشن دینے کا۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ میں اسی کے ابھی اگزامپل دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ابھی یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح سے بنے ہوئے نہیں ہیں، زیادہ تر وہیں کی معلومات کو لے کے یہاں کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا جو ہے اب ایک پیسے کا کھیل بن چکا ہے، اور امریکہ خاص طور سے کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، کافی ساری چیزیں پیسے کے اراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہیں
کہ کہاں سے پیسہ آنا ہے، کہاں جانا ہے، کون کس کو کھلا رہا ہے، کون. اچھا ایک بات بتا دوں کہ امریکہ میں چھوٹے پیمانے پہ رشوت وغیرہ نہیں چلتی. رشوت جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ نہیں چلتی، بالکل صحیح ہے. پولیس والے آپ کو روک کے آپ سے رشوت نہیں مانگیں گے وہاں پہ. نہ کوئی ادارہ، آپ کہیں جائیں گے تو ادارہ جو ہے، جو آفس آپ کا جو کام کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے لائسنس کا ادارہ ہو یا پاسپورٹ کا ادارہ ہو، وہاں پہ کوئی آپ سے رشوت مانگنے والا نہیں ہوگا. یہ بات بالکل ابھی بھی بالکل صحیح ہے. اس بات کو ہم لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو نارمل زندگی کے معاملات ہیں اس میں آپ سے کوئی برائب یعنی کہ رشوت یا آپ کو آگے پیچھے کرنے والا کوئی وہاں پہ نہیں ہے. سب کام جو ہوتے ہیں طریقے کے، چاہے غلط ہوں صحیح ہوں، لیکن طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن امریکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت شریف ملک ہے، یہ تو خیر میں یہاں کے دوسرے ملک کے ساتھ جو بدماشی کر رہا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن امریکہ میں بہت اونچے پیمانے کی رشوت چلتی ہے، برائبری چلتی ہے، پیسے کا کھیل چلتا ہے. وہ اونچا پیمانہ اتنا بڑا پیمانہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بلینس اور ٹریلینس اور ملینس ڈالر کی کھیل تماشے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس لیول پہ جا کے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مختلف لوگوں کے وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بڑی وہاں پہ ایک میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بنی ہوئی ہیں. پھر اور آرگنائزیشنس ہیں جو کہ اپنے بینیفٹس کو ایک طرح سے وہ مینیج کر رہی ہیں وہاں پہ. کہ فار ایگزامپل بیف انڈسٹری کی ایک پوری آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، وہ اپنی بیف انڈسٹری کے بینیفٹ کو سے مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے کام کرتی ہے. ملک انڈسٹری ہے، اس کی پوری انڈسٹری بنی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور جو کہ اپنے بینیفٹ کو لے کے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اب وہاں پہ کیا ہے کہ ایک لفظ ہے جو کہ بہت اس کو پولائٹلی بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو برا نہ سمجھیں، کہ لابیسٹ ہیں لوگ. وہ لابسٹ لوگ یہ ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں الیکشن میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو شاید سمجھ میں کبھی نہ آئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو الیکشن میں جب الیکٹ ہوتے ہیں ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے الیکشن آسان کام نہیں ہے دنیا میں کہیں پہ لڑنا، یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی، تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ڈفرنٹ قسم کے جو لابیسٹ ہیں جو کہ ایک طرح سے انڈسٹریز کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ملک انڈسٹری کو، یا آپ سمجھ لیں کہ میٹ انڈسٹری کو یعنی کہ گوشت وغیرہ کی انڈسٹری کو، تیل کی انڈسٹری کو، دوسری چیزیں کی انڈسٹری، دواؤں کی انڈسٹری کو، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اونچی جگہوں پر. وہ کوئی پولیٹیکلی الیکٹڈ نہیں ہیں، مگر ان کے پاس پیسے کی بھرمار ہے. ان کو پیسہ مل رہا ہے انڈسٹریز کے ذریعے، اور وہ پیسے کو استعمال ان کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ پیسہ کھلائیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. اور یہ ہو گیا ہے کافی عرصے سے امریکہ میں کہ اس لیول پہ اوپر جا کر پیسہ کھلا کے آپ اپنی مرضی کے بے شمار ایسے فیصلے کرواتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں، بالکل بوکس ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں. لیکن پیسہ کھلایا ہے ان سیاستدانوں کو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے دوبارہ، ان کو پھر پیسے چاہیے ہوں گے انہی لوگوں سے جو کہ ابھی آپ کو پیسے کھلا رہے ہیں تاکہ آپ الیکشن جیتیں. جب وہ آگے جیت کے پہنچتے ہیں ان کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خیالات کو، انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں، چاہے ان کو غلط طریقے سے پروٹیکٹ کرنا پڑے. تو غلط طریقے سے پروٹیکٹ ہو رہی ہیں انڈسٹریز بہت ساری، اور ایسی چیزیں سامنے لے کے آ رہی ہیں جو کہ حیرت انگیز ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا کھلا فراڈ کیسے ہو رہا ہے. لیکن اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سیاستدان اوپر بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے والے، لیجسلیشن بنانے والے، اور نیچے سے ان کو فیڈنگ مل رہی ہے پیسے کی، بڑے پیمانے کی، چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے پیمانے کی. تو اس کے ذریعے وہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لحاظ سے، کیونکہ صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے، بقیہ باتوں پر بات بھی ہوگی لیکن اس وقت صحت کی بات ہو رہی ہے. وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ کھلا فراڈ کے فیصلے ہیں، آپ کی صحت کے خلاف جانے والے فیصلے ہیں، لیکن وہ کروا رہے ہیں اور چھپوا رہے ہیں وہ چیزیں جو کہ پتہ ہے کہ آپ کے لیے غلط ہیں لیکن کروا رہے ہیں. میں بھی بات کروں گا پروفیسر حضرات کی بھی. یونیورسٹی میں جو پروفیسر حضرات ہیں وہ بھی بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور بڑے ایسے فیصلے لے کے آتے ہیں، مطلب ریسرچ کر کے اس کے کنکلوژن جو کہ بالکل ہی غلط ہوتے ہیں. لیکن وہ کیوں کرتے ہیں وہ الگ ویڈیو بنے گی، لیکن سر سے فوڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، چاہے امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہو، چاہے وہ FDA ہو، چاہے وہ CDC ہو، چاہے وہ اس سے اوپر بڑھ کے WHO ہو، یہ سب ادارے انفارچونیٹلی اب پیسے کے آگے اپنا سر جھکا چکے ہیں، اور جھکانے کی وجہ سے ان کو صرف اب اس پیسے کی اہمیت رہ گئی ہے، آپ کی پرسنل صحت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. یہ آپ کو میں ایک جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر آپ نے اپنی آنکھیں خود سے نہیں کھولیں تو آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان بڑے اداروں کی طرف سے جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے صرف اسی پہ چلے تو بہت آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر حضرات سے میری یہ گزارش ہے، اور جو سائنٹسٹ ہیں خاص طور سے ڈاکٹر سے زیادہ میری گزارش ہے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے پلیز
اس پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ CDC سے انفارمیشن آ رہی ہے, امریکن ہارٹ ایسوسیشن سے انفارمیشن آ رہی ہے, یا ایک FDA سے انفارمیشن آ رہی ہے, WHO سے انفارمیشن آ رہی ہے, تو بھائی وہ تو صحیح بتا رہے ہوں گے, کخ بھی صحیح نہیں بتا رہے. کہیں ہو سکتا ہے سچ بتا رہے ہو, لیکن زیادہ تر ان کی باتیں آج کل کے زمانے میں صرف اس پہ بیس کرتی ہیں کہ کون سی انڈسٹری کتنا پیسہ کھلا رہی ہے ان کے لابسٹ لوگوں کو. وہ فیصلہ کروا رہے ہیں سیاستدانوں سے, اور وہ پریشر کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے اوپر, کیونکہ ان کو بھی پیسہ مل رہا ہے, ان سب کو پیسہ مل رہا ہے, بڑا پیسہ ہے. یہ کھیل جو ہے امریکہ کا سارا کا سارا پیسے کا راؤنڈ بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکا ہے. اور ٹھیک ہے, میں نے جسے بتایا کہ چھوٹے پیمانے پہ جو لوکل لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے عام زندگی گزارنے کے لیے, لیکن جب یہ زندگی آپ سے کھیلا جائے اس اونچے پیمانے پہ, تو میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے. آپ کو رشوت نہیں دینی پڑی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کے کام ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جب آپ کی صحت سے آپ کھیلا جائے فراڈ کر کے, غلط انفارمیشن دے کے, وہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے لیے ڈاکٹر اپنی معلومات بڑھائیں, آنکھیں کھولیں. میں اس میں نیچے ایک لنک دے دوں گا. ایسی آرگنائزیشن بن رہی ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے جب بھی کوئی ریسرچ ایسی باتیں کر کے ریڈ فلیگ ایک طرح سے وسل بلور کہلاتے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, دیکھو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ اتنا بڑا پیسہ دوسری طرف سے انوالو ہے کہ وہ اس پیسے کو استعمال کر کے آپ کی آواز کو دبا دیتے ہیں, آپ کو بوگس قرار دے دیتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر آ کے کہے کہ آپ غلط ہیں, بہت صحیح ریسرچ کر کے وہ بتا رہا ہے آپ کی ساری خرابیاں, وہ اتنا پیسہ استعمال کریں گے کہ آپ کو ہی غلط ثابت کر کے, آپ کا ہی لائسنس کینسل کروا کے, آپ کو ہی دبا کے بند کروا دیں گے. جیل میں بھی بند ہوئے ہیں لوگ, لیکن سب سے بڑا یہ کہ آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا, آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, اور آپ کی جو بات کہی جائے گی اس کو ایک طرح سے بڑے پیمانے پہ مہم چلا کے کہہ دیا جائے گا کہ یہ بندہ فراڈ ہے, اس کی باتیں مت سننا. تو یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا. اگلی ویڈیو میں اور مزید باتیں آپ کو بتاؤں گا, لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی اگر آپ نے اپنی آنکھیں خود نہیں کھولیں, آپ نے اپنے طور پہ خود معلومات نہیں کی, اور ڈاکٹر حضرات نے خود اپنے طور پہ معلومات نہیں کی, اگر آپ صرف اور صرف اس پہ چلتے رہے کہ ہاں جی یہ ادارے ہیں, یہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں, اب میں ان اداروں کے اوپر اگلی ویڈیو آئیں گی کہ وہ کیا کیا غلط بتا رہے ہیں کس طرح سے آپ کو وہ پاگل بنا رہے ہیں, اس پہ ویڈیو آئے گی. کیونکہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ سارا جو میں کہتا تھا کسی ویڈیو میں, اقتصادی سب پیسوں کا کھیل ہے. پاکستان ہو, یہاں پہ بہت ہی چھوٹے لیول سے ہی پیسے کا کھیل شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے لیول پہ رشوت دینی شروع کر دیتے ہیں, مجبوری ہے. وہاں پہ چھوٹے لیول پہ رشوت نہیں, لیکن بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے اماؤنٹ کی رشوت چلتی ہے, اتنے بڑے اماؤنٹ کی فیڈنگ چلتی ہے کہ کیا بتایا جائے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ڈنر کر رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. وہ ڈنر کوئی فری فنڈ کا ڈنر نہیں ہے, اس میں جو لوگ آتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے انویسٹمنٹ لگی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ, جو کہ ایک ایک پلیٹ کے $10,000 دے کے اس ٹیبل پہ بیٹھنے کی وہ جناب اپنی وہ حاصل کرتے ہیں اپروول, تاکہ وہ پریزیڈنٹ سے ملاقات کر سکیں, ان سے بات کر سکیں, اپنا آپ کو انٹروڈیوس کرا سکیں. اور پریزیڈنٹ کو پتہ ہے کہ جو بننے والے جو پریزیڈنٹ ہیں, جو ابھی بنے نہیں ہیں, ابھی الیکشن چل رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے. ان سے اچھی طرح بات کرو, ان سے بس سلیقے سے بات کرو, ان کو سمجھو, ان کو جانو, ان کو پہچانو, کہ اگلا الیکشن آئے گا پھر یہ لوگ پیسے دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا. چلیے یہ بہت لمبی ویڈیو ہوگی, لیکن آپ کو ہم نے بتا دیا کہ بڑا کھیل ہے, بہت اونچا کھیل ہے. آپ جانیے, خود سے ریسرچ کیجئے, ڈاکٹر صاحب خود سے ریسرچ کیجئے, ورنہ آپ غلط چیزیں انفارچونیٹلی بغیر جانے ہوئے لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اچھا جی, اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ.